بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ کون سا مزاج جائز ہے۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دل لگی اور مزاق نہ کرو۔ اس حدیث میں مزاق سے مراد وہ مزاق ہے جو دوسرے کی گرانی کا سبب ہو۔ اگر ایسا مزاق ہے جو حدود شریعت کے اندر ہے اور خوش طبعی کے لیے کیا جا رہا ہے، سننے والے کو بھی اس سے کوئی گرانی یعنی تکلیف نہیں ہے، تو ایسے مزاق میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ اگر وہ مزاق حق ہے اور اس کا مزاق میں دوسرے کو خوش کرنے کی نیت ہے تو اس پر ثواب بھی ملے گا۔ ایک ہوتا ہے مزاق کرنا، ایک ہوتا ہے مزاق اڑانا۔ مزاق کرنا تو درست ہے، لیکن کسی کا مزاق اڑانا کہ اس کے ذریعے اس کا استہزاء کیا جائے اور اس کے ساتھ ایسا مزاق اور ایسی دل لگی کی جائے جو اس کے لیے ناگوار ہو اور اس کی دل شکنی کا سبب ہو، ایسا مزاق حرام اور ناجائز ہے۔ بعض لوگ دوسرے کی چڑ بنا لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جب اس کے سامنے یہ بات کریں گے تو وہ غصہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہم ذرا مزہ لیں گے۔ یہ وہ مزاق ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اتنا مزاق کرو جس کو دوسرا آدمی برداشت کر سکے۔ اب آپ نے دوسرے کے ساتھ اتنا مزاق کیا کہ اس کے نتیجے میں اس کو زچ کر دیا، اب وہ اپنے دل میں تنگی محسوس کر رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے اگرچہ اس مزاق کے نتیجے میں دنیا میں تمہیں تھوڑا بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن آخرت میں اس کا عذاب بہت بڑا شدید ہے، الیاذ باللہ، کیونکہ اس کے ذریعے تم نے ایک مسلمان کا دل دکھایا، اور مسلمان کا دل دکانا بڑا سخت گناہ ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے۔ طواف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیت اللہ، تم کتنا عظیم ہے، تیری قدر و منزلت کتنی عظیم ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا گھر قرار دیا، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن اے بیت اللہ، ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے، وہ ہے مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو۔ اگر کوئی شخص ایسا سنگ دل اور شقی القلب ہو کہ وہ بیت اللہ کو گرا دے، الیاذ باللہ، تو ساری دنیا اس کو برا کہے گی کہ اس نے اللہ کے گھر کی کتنی بے حرمتی کی ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کی جان، مال، آبرو پر حملہ کر دیا یا اس کا دل دکا دیا تو بیت اللہ کو گرانے سے زیادہ سنگین گناہ یہ ہے، لیکن تم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے اور تم دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہو اور اس کی وجہ سے اس کا دل دکا رہے ہو اور تم مزے لے رہے ہو۔ ارے یہ تم بیت اللہ کو گرا رہے ہو، اس کی حرمت کو پامال کر رہے ہو، لہذا کسی کو مذاق کا نشانہ بنا لینا اور اس کا استہزاء کرنا حرام ہے۔ اور یہ مذاق بھی ان چیزوں میں سے ہے جو دلوں کے اندر گریں ڈالنے والی ہیں اور دلوں کے اندر عداوتیں اور نفرتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ اگر دوسرا تمہارے بارے میں یہ محسوس کرے کہ یہ میرا مذاق اڑاتا ہے، میری توہین کرتا ہے، تو بتاؤ کیا کبھی اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوگی؟ کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے دل میں تمہاری طرف سے نفرت پیدا ہوگی کہ یہ آدمی میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے، اور پھر اس نفرت کے نتیجے میں آپس میں جھگڑا اور فساد پھیلے گا۔ البتہ اگر دوست و احباب یا عزیز و اقارب آپس میں ایسا مذاق کر رہے ہیں جس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہے، جس میں جھوٹ نہیں ہے، تو شرعاً ایسے مذاق کی اجازت ہے، شریعت نے ایسے مذاق پر پابندی نہیں لگائی۔ اور آگے فرمایا کہ وعدہ کو پورا کرو۔ اس حدیث میں تیسرا حکم یہ دیا، یعنی کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو، بلکہ جس سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا کرو، اس وعدہ کا ایفا کرو۔ وعدہ کر کے پورا نہ کرنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، یعنی 3 باتیں جس شخص میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے
تو وہ اس امانت میں خیانت کرے۔ یہ 3 باتیں جس شخص میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وعدہ کی خلاف ورزی نفاق کی علامت ہے۔ لہذا اگر تمہیں بھروسہ نہ ہو کہ میں وعدہ پورا نہ کر سکوں گا تو وعدہ مت کرو، لیکن جب ایک مرتبہ وعدہ کر لو تو جب تک کوئی عذر شدید پیش نہ آ جائے اس وقت تک اس کی پابندی لازم ہے۔ آگے تفصیل فرمایا کہ بچوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، یہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔